Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کہ اللہ کہتے ہیں ان قوموں کا جرم کیا تھا. فرعون کا بھی، فرعون بڑی ترقی میں تھا، بنی اسرائیل پہ ظلم کیوں کر رہا تھا؟ اسے خطرہ تھا کہ یہ ویژنری لوگ ہیں، ان میں پیغمبر آئے ہیں، یہ میرے اس نظام سے مطمئن نہیں ہوں گے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. خطرہ اسی سے ہوتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو نا، حالانکہ کچھ بھی بیچارے نہیں کر سکتے تھے، تو خام خواہ میں ان کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ظلم. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے پاس آئے نا تو فرعون سے یہ نہیں کہا کہ حکومت چھوڑ دے، ہمیں حکومت دے دے، نا 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 نا. موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اعتدال کی بات کی، بھائی ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ مصر کی گورنمنٹ ہمارے حوالے کر دو، ٹھیک ہے نا. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل پر تو جو ظلم کر رہا ہے نا، اس بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دے، میں مصر سے ان کو ہجرت کر کے لے کے جا رہا ہوں، کہیں اور ہم ملک بسائیں گے، وہیں زندگی گزاریں گے، اس ظلم کی چکی سے بچانے کے لیے آیا ہوں میں. کتنی یہ نہیں ایک معتدل بات تھی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی رائٹ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ تجھے زمین پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ کو وہ بات بتائی جو عام لوگوں کے ذہن اس کو قبول کر لیں. بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ عام آدمی کا ذہن قبول نہیں کرتا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے مسجد میں پرانی، جہاں میں بچپن میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، وہاں کمیٹی بنی نا، پنچایت کمیٹی جو علاقے کی ہوتی ہے، تو وہ کمیٹی کہہ رہی تھی کہ مسجد کے واش روم ہم نے بنانے ہیں دوسرے. میں نے کہا بھائی مسجد کے قریب واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے، مسجد کے قریب واش روم. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ یہ مسجد کا ہیڈک نہیں ہے، یہ محلے کی انتظامیہ کا ہیڈک ہے. ہر محلے میں واش روم ہونے چاہیے، کسی کو بھی قضائے حاجت کا تقاضا ہو وہ وہاں جائے. مسجد کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ مسجد میں وضو خانہ ہونا چاہیے. بات آ رہی ہے؟ ہمارے حضرت بھی یہ بات کیا کرتے تھے. بھائی جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں بھی تو پبلک واش روم ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پبلک ٹوائلٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو وہاں کیا مذہبی جو ان کی عبادت گاہیں ان لوگوں نے لوگوں کے ذمے لیا ہوا ہے کہ کسی کو پیشاب آ رہا ہے تو وہ وہاں جائے؟ بھائی وہ تو کسی کے ساتھ بھی قضائے حاجت کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہر علاقے میں پبلک ٹوائلٹ ہونے چاہیے، ان میں بھنگیوں کو بٹھائیں، صفائی ستھرائی کا انتظام کریں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چونکہ مسجد والوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے، لہذا گورنمنٹ اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئی ہے. تو ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے کہ مسجد کے قریب واش روم ہو. بھائی واش روم جو محلے والے اپنے گھر میں استعمال کریں، جو مسافر ہے وہ پبلک ٹوائلٹ استعمال کرے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح معقول ہے. ہاں جماعتیں آ کے ٹھہرتی ہیں ان کے لیے ایک آدھ واش روم ہو سکتا ہے، جماعتیں آتی ہیں، یا اعتکاف والوں کے لیے وہ پھر سال میں ایک ہی دفعہ کھلے. اب مسجد کے اتنے مصارف خرچ ہوتے ہیں واش روم کی دھلائی پر اور واش روم کی صفائی پر، تو یہ مسجد کا ہیڈک تھوڑی ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ لوگوں کی مینٹل لیول سے. اب میں پنچایت کمیٹی کو یہ سمجھا رہا ہوں واش روم ہونے ہی نہیں چاہیے. اب وہ تھوڑی ان کی کہاں کھوپڑی میں آئے گا. تو مجھے ہمارے دوست ہیں انہوں نے سمجھایا مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، ہر صحیح بات ہر جگہ کرنے کی نہیں ہوتی. یہ ان کی کھوپڑی میں آئے گا ہی نہیں، کہیں گے پتہ نہیں مریخ سے آئے بندہ کون سی بات کر رہا ہے، ہر مسجد میں واش روم ہے تو یہاں کیوں نہیں ہے بھائی. تو واقعی صحیح بات صحیح کہا انہوں نے. ایسی بات انسان کرے جو قابل قبول ہو. اب میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں، پھر میں ایک لا پاس کر دوں اور میں لوگوں کو جمع کروں اور میں مسجدوں سے واش روم توڑواؤں، پبلک ٹوائلٹ، یہ تو لمبا چوڑا پروسیس چاہیے. اس کے لیے 2-4 مسجدوں کو مشورے دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مسجد کے قریب ٹوائلٹ ہونے سے بعض دفعہ اتنا نقصان ہوتا ہے کہ بہت سی مسجدوں میں اسمیل آتی ہے، بو آ رہی ہوتی ہے. ہمارے نبی نے مسجد میں کچا پیاز کھا کے آنے سے منع کیا ہے، کچے پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی ہے. اور واش روم قریب میں ہوتے ہیں ان کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے مسجد کے اندر، یہ تو بہت بڑا جرم ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا کہ فرعون سے آپ یہ نہیں کہیں کہ مجھے حکومت چاہیے، تو چھوڑ دے، تو ظالم ہے، تو اس قابل نہیں ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے بندوں کی حکومت ہونی چاہیے. نا 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 نا، بات صحیح ہوگی یہ، لیکن یہ فرعون کے لیے قابل عمل نہیں ہوگی. لہذا آپ ان سے کہو اِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، کہ فرعون اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا تو کنارہ کشی اختیار کر لے. کوئی جھگڑا میرا اور تیرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، تو جانے آخرت جانے وہ اللہ تجھ سے پوچھے گا.
ارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، میں جہاں مرضی ان کو لے کے جاؤں، کیونکہ اس نے زبردستی یرغمال بنا کے رکھا ہوا تھا، ملک سے جانے بھی نہیں دے رہا تھا ان کو. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، کتنی عزت سے بات کر رہے تھے فرعون سے. تو آپ کیا معاذ اللہ نقل کفر یہ کہہ سکتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر جو ہے وہ حکمرانوں سے تعلقات بحال کر رہے ہیں اور فرعون کے دربار میں کیوں گئے، اور جو حکومت کے درباروں میں جانے والے ہوتے ہیں وہ درباری ملا ہوتے ہیں، اور یہ فضول قسم کی باتیں جو آج لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو سمجھایا. کیا بات چل رہی تھی یار، یہ کدھر سے کدھر نکل گئی بات. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرعون بھی ایک کامیاب حکمران تھا اس زمانے کے لحاظ سے. کم ترکو من جنات و نعیم، کتنے باغات چھوڑے، کتنے عیش و عشرت کی چیزیں اس کے پاس. بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا تھا ایک خاص وجہ سے، خطرہ تھا اس کو. لیکن ویسے اوور آل دیکھا جائے سبحان اللہ بڑا ترقی یافتہ ملک تھا مصر. تو آج ترقی کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام کی روح سے وہ کانسیپٹ ہی کیا ہے؟ غلط. اسلام کہتا ہے کہ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان بڑی بڑی قوموں میں ایک بہت بڑا فالٹ تھا کہ خدا نے، اس کائنات کو بنانے والے نے اپنا نمائندہ ان قوموں کے پاس بھیجا اور اس نمائندے کے برحق ہونے کے دلائل بھی قائم کیا. ایسا ہی نہیں کہ بس کنفیوز کر دیا لوگوں کو. بڑے بڑے معجزے آپ دیکھو نا، صالح علیہ السلام سے ان کی قوم کہہ رہی ہے ہم آپ کو اس وقت نبی مانیں گے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں اونٹنی، یعنی کیا بےہودہ سی بات ہے یا نہیں، لیکن نکال کے دکھا دی. اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کہہ رہے ہیں اس قوم میں فالٹ کیا تھا ان لوگوں میں؟ رسول ربہم، اپنے رب کے بھیجے ہوئے سفیر کی نافرمانی کی. تو اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے. روٹی، کپڑا، مکان، تجارت، صحت، یہ اللہ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ بولو نہیں ہے. اللہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اللہ کے لیے لوگوں کا پیٹ بھرنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اللہ کے لیے اللہ کی رضا امپورٹنٹ ہے. اس رضا کے لیے پیٹ بھرو گے تو اللہ خوش ہوگا، ورنہ پیٹ بھرائے پیٹ اللہ کے ہاں اس کی ویلیو نہیں ہے. کیونکہ اگر پیٹ بھرنا ہی ہوتا تو اللہ رمضان میں روزے کیوں رکھواتا ہم کو؟ شدید گرمی میں کئی کئی گھنٹے اللہ ہمیں خالی پیٹ رہنے کا حکم دیتا ہے. اور ایک آدمی ہٹا کٹا اگر رمضان میں آ کے آپ سے کہے کہ مجھے روٹی چاہیے، آپ کے لیے حلال ہے اس کو کھلانا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ گناہ میں تعاون ہوگا. بھائی تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اگر نہیں رکھا تو میں کیوں گناہ میں شریک کروں؟ یہاں پیٹ بھرنا ثواب کے بجائے کیا ہے؟ گناہ ہے. کیوں؟ اسلام اہمیت اس کو دے رہا ہے کہ تم خدا کے حکم کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے. ہمارے ہاں لوگوں کا پیٹ بھرنا اس وقت ثواب ہے، اس وقت یہ کام اچھا ہے جب ہم اس جذبے سے لوگوں کا پیٹ بھریں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. غریبوں کا دسترخوان لگا ہو، بھوک سے بلک رہے ہو اور ہم کو کھانا کھلا رہے ہوں اور ان کو یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے نہیں کھلا رہے، ہم تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. یہی وجہ، اور اس کی دلیل بھی دیں، لا نرید منکم جزاء، اس کی دلیل یہ کہ ہمیں اس پر کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، اس کا عوض چاہیے ہی نہیں. تبھی حدیث میں آتا ہے دو قسم کے صدقے ہیں، ایک دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اور ایک وہ جو اس لیے لوگوں کو دکھا رہے ہو تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. یہاں بھی شو مارنا، ریاکاری مقصد نہیں ہے، بلکہ اس لیے لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو نیکی کی ترغیب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دی جائے گی. تو ترغیب کبھی زبان سے ہوتی ہے، کبھی اپنے عمل سے. لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرنا، اس سے لوگوں کو ترغیب ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے بھائی اللہ کی نظر میں جو اللہ کا غلام ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ چاہے پیٹ بھرا ہوا ہو، عمریں 200 سال ہو جائیں، صحتیں بہت خاندانی ہوں، ہسپتالوں میں علاج فری ہو، بے روزگاری کا بالکل خاتمہ ہو جائے، اللہ کہتے ہیں فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، ان قوموں نے میرے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نافرمانی کی. کیونکہ پیغمبر وہ بات کرتا ہے جو کس کی ہوتی ہے؟
اللہ کی, وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے. فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً, ہم نے بہت بڑی پکڑ میں ان کو پکڑا ہے. اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ, اللہ کہتے ہیں قوم نوح کو بھی دیکھو, نوح اکیلے, نہ معاشی ترقی نوح علیہ السلام کے پاس, 950 سال, نہ افرادی قوت, 40 آدمی 950 سال میں ایمان لے کر آئے ہیں, کوئی افرادی قوت ہے اس زمانے میں؟ آج کے تجزیہ نگار اگر ہوتے تو بتاؤ نوح علیہ السلام اور ان کے 40 ساتھیوں کو ترقی یافتہ کہتے یا ان کے اگینسٹ جو ہزاروں لاکھوں لوگ تھے ان کو ترقی یافتہ کہتے؟ کہتے بھائی جو ان کے اگینسٹ ہے نا کروڑوں لوگ, وہ کیا ہیں؟ وہ ترقی یافتہ. یہ 40 تو چھپتے پھر رہے ہیں, ان کی تو کوئی سنتا ہی نہیں. اور یہ مذہب کی بات کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو میڈیکل سائنس کی بات کرتا ہوگا لوگ کہیں گے ویل ڈن, یہ بہت اچھا ہے, اس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا. بہت عزت دیتے ہوں گے کہ نہیں دیتے ہوں گے؟ بھائی قبض تو پرانی بیماری ہے نا, ظاہر ہے اس زمانے میں بھی کوئی حکیم تو ہوتے ہوں گے نا, تجربے تو انسان ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اس زمانے میں لوگ اس حکیم کی بات سنتے ہوں گے, اس ڈاکٹر کی بات سنتے ہوں گے جس نے قبض کا علاج دریافت کر لیا, اس کو اہمیت دی جاتی ہوگی, یار یہ بندہ ہے اس کو بلاؤ بھائی. اس زمانے کے بھی حکیم تھے. اس زمانے میں نزلے کا جس نے جوشاندہ تیار کر لیا ہوگا اس کو لوگ ویلیو, حقیقت ہے نا بھائی, زکام پرانی بیماری ہے تو اس لوگوں نے سرچ کی ہوگی, سرچ کیا ہوگا, ریسرچ کر کے انہوں نے کوئی نکالا ہوگا یہ چیز پانی میں ابال کے پیو تو زکام کیا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کی اللہ نے دوا نہ پیدا کی ہو. تو ریسرچ تو ہو رہی ہے ہمیشہ سے. اور بعض ایسی خاندانی دوائیں ہیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, صدیوں سے. حکیموں کی نا بعض دوائیں بڑی خاندانی ہوتی ہیں, گھر میں رکھ لیا کریں, ابھی ٹاپک نہیں, پھر بعد میں چھاؤں میں ملیں گے انشاءاللہ بتاؤں گا میں. نزلے کے لیے, بخار کے لیے, عام جسمانی طاقت کے لیے, تو بعض صدیوں پرانے نسخے چلے آ رہے ہیں جڑی بوٹیوں کے. تو وہ گھر گھر میں پہلے ہوا کرتے تھے, اب لوگوں نے بالکل ہی چھوڑ دیے وہ. تو وہ عام ٹونک ہوتے ہیں دماغی طاقت کے لیے, یہ آتی ہے بڑی زبردست خمیرہ گاؤ زبان, گھر میں رکھیں کھائیں, صبح مزے کا بھی بہت ہوتا ہے, لیکن رات کو نہ کھائیں. رات کو اگر یہ کھا کے سوئیں گے تو صبح سر آپ کا بھاری ہوگا, نزلہ جمع ہوا ہوگا اس کے اندر. سب کے نہیں ہو سکتا, لیکن جن کے طبیعت نزلہ زکام ہوتا ہے ان کو زیادہ ہوتا. تو صبح کھائیں ناشتے کے بعد اپنے خرچے پہ. یہ دماغی کام کرنے والوں کے لیے بہترین چیز ہے, اور ہے بھی بالکل آرگینک, بالکل دیسی چیز ہے, اس کے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اور اللہ بھلا کرے, اور بہت ساری چیزیں. استخدوس, جن کے سر میں نزلہ ہوتا ہے نا, بھاری پن رہتا ہے, استخدوس رات کو گرم پانی سے 1 چمچ ڈیلی کھا کے سوئیں, تو آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کا سارا نزلہ سر سے نکلنا شروع. یہ سب تجربے کر چکا ہوں میں اپنے اوپر, اور یہ کسی بھی حکیم سے پوچھیں وہ کہے گا یہ صدیوں پرانا نسخہ ہے. یہ بڑی, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. قبض بھی ختم ہوگا, جس دماغ کو قوت بھی ملے گی. یہ بالکل دیسی چیزیں ہیں, کوئی دوائیت کا عنصر نہیں ہے ان میں. کھا لیا کریں اپنے خرچے پر, اگر آپ کھا رہے ہیں تو کوئی اس میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حکیموں کے پاس آپ جانا شروع ہو جائیں. حکیم بہت سوچ سمجھ کے جائیں, کوئی واقعی کہیں سے فارغ ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو تو, ورنہ حکیم بڑے فراڈی آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں. اسٹرائڈ ملا کے پتہ نہیں کہ ایک صاحب کہتے ہیں میں اپنی والدہ کو حکیم صاحب کے پاس لے گیا, گھٹنے کی مریضہ تھی, حکیم نے ایک دوا دیا, والدہ کے گھٹنے فٹ فاٹ ایک دم دوڑ رہی ہیں. میں نے کہا یار کیا مارکیٹ میں حکیم آیا ہے. کہہ رہے ہیں پھر مجھے خود شک ہوا, یار اتنے تو میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی ہے گھٹنوں کے معاملے میں, یہ حکیم نے کیا کھلا دیا جو کسی ڈاکٹر کو بھی پتہ نہیں ہے. میں تو ایلوپیتھک علاج کئی سالوں سے کرا رہا ہوں, تو یا تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا مریخ سے آیا ہوا حکیم ہے. کہہ رہے ہیں میں آغا خان لے گیا, اس دوا کو لیبارٹری ٹیسٹ کیا تو اس میں اسٹرائڈ تھا. وہ اسٹرائڈ تو اب وقتی طور پر ہو, پھر وہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں جتنے گھٹنے چل رہے تھے اس سے بھی گئی ہیں والدہ. تو ڈرامے باز حکیموں میں بہت ہوتے ہیں. تو ذرا اگر کبھی کسی حکیم کے پاس جانا ہو تو بہت 100 دفعہ پہلے سوچ لیا کریں, کوئی خاندانی آدمی ہو, پھینکو نہ ہو, جیسے عامل ہوتے ہیں نا پھینکو, عامل تو سارے پھینکو ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ. خیر, تو اب آپ بتاؤ نوح علیہ السلام کے دور میں اگر آپ ہوتے تو ترقی یافتہ کس کو کہتے؟ ہاں میں بات کر رہا تھا نوح علیہ السلام کے دور میں ڈاکٹر بھی ہوتے ہوں گے, کیا خیال ہے؟
یعنی اس دور کے حکیم، انہیں کو ڈاکٹر ہم کہہ رہے ہیں فی الحال، وہ قبض کا علاج، کھانسی کا علاج، لوگوں کی نظر میں ان کی ویلیو تھی یا نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ڈاکٹر جڑی بوٹی لے کر آتا ہوگا، لوگوں میں نے ایسی جڑی بوٹی ایجاد کر لی ہے یا دریافت کر لی ہے کہ اس کو پانی میں چھان کے پیا جائے تو اس سے سر کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، لوگ اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں دیں گے ہیں؟ لوگ کہیں گے لاؤ یار تجربہ شیئر کرو بھائی، پیسے بتاؤ کتنے چاہیے۔ اس دور میں انجینئر بھی ہوں گے، کارپینٹر بھی ہوں گے، اس دور میں معمار جو عمارتیں بنانے والے، کنسٹرکشن کا کام کرنے والے، سول انجینئر بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے عمارتیں بھی بنتی تھیں اس دور میں، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے جاتے تھے، تو یہ ماہرین کا کام تھا نا، ہر آدمی تھوڑی کرتا تھا۔ تو جن کو گھر بنوانا ہوتا تھا وہ اس دور کے ماہرین سے مشورے لیتے ہوں گے۔ لکڑی کے گھر بنتے تھے، لکڑی کی کشتیاں بنتی تھیں، شکار کے لیے تیر بنتے تھے، تلواریں بنتی تھیں۔ تلوار آپ کو پتا ہے جو لوہے کو پگھلا کے تلوار بنائی جاتی ہے، یہ لوہار کا کام ہے، یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہے۔ لوہے کو نکالنا، پھر اس کو پگھلانا، پھر اس کی دھار بنانا، پھر اس میں رگڑائی کرنا، یہ فن تھا جو باقاعدہ سیکھا جاتا تھا۔ تو جس کو یہ فن آتا تھا اس کی قدر تھی یا نہیں تھی اس معاشرے میں؟ وہ اگر لوگوں کے سامنے تیر تلوار لے کے جاتا، ڈھال لے کے جاتا، یہ میری ایجاد ہے، تو کوئی اس کی بات سن کے کانوں میں انگلیاں ٹھوستا ہے بھائی؟ نہیں۔ لیکن نوح علیہ السلام جب دعوت دینے کے لیے جاتے تو قرآن کہہ رہا ہے جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان کو دیکھتے ہی انگلیوں میں، کانوں میں انگلیاں دیتے یوں کر کے۔ کیوں؟ ان کی نظر میں نوح علیہ السلام کی بات کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہ یہ قبض کا علاج کر سکتے ہیں، نہ یہ ہمیں کاروبار کے ایسے ٹوٹکے بتا سکتے ہیں جس سے ہمارا بزنس ترقی کرنا شروع کر دے، نہ یہ ہمیں صحت کے کوئی ایسی ٹپس بتاتے ہیں، نہ یہ کھانے پکانے کی ترکیبیں جانتے ہیں، ہے بھائی؟ آج ہمارے معاشرے میں مولوی کی کوئی قدر نہیں ہے، رشتہ نہیں دیتا کوئی، کہتے ہیں یہ کیا کرے گا بیچارہ، یہ کہے گا نماز پڑھو روزہ رکھو، تو نہیں بھی پڑھے تو کیا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی ہے، روزہ رکھے تو بھی ویسے ہی، یہ کہے گا یہ نہیں کرو وہ کرو، ایسے فضول قسم کی بیکار قسم کی باتیں کرے گا بس ترقی کے خلاف۔ گورے دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، رنگ گورا ہو گیا ان کا، اتنی ترقی کی انہوں نے کہ کلر چینج ہو گیا ان کا۔ یہ پتہ نہیں پرانی دقیانوسی قسم کی باتیں اور وہی 4 شادیاں اور بچے پیدا کرو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔